بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص کی مشق کریں گے اور ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جو اکثر ہمارے بہن بھائیوں میں پائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو بندہ اللہ کے مقدس کلام کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔ تو ہماری کوشش ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کچھ زیادہ باریکی میں نہیں جائیں گے، صرف موٹی موٹی باتوں کی وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اس کے اندر جو حرف لمبا ہونے والا ہے وہ لفظ اللہ کا لام ہے، کیونکہ ناظرین اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دوسری بات میں نے پہلی بھی وضاحت کی تھی کہ جو دو آنکھوں والی یا پھر ایک آنکھ والی ہا ہوتی ہے نا، اس کو ذرا باری آواز سے پڑھتے ہیں، جو حلوے والی ہا ہوتی ہے اس کو ذرا ہلکا پڑھتے ہیں، یعنی کہ حلق کی سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، هو اللہ، ہوا کے اندر بھی دو آنکھوں والی ہا ہے، باری پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے ساتھ جو ہا ہے وہ بھی باری پڑھیں گے، اور آگے احدن کے اندر جو ہا ہے وہ حلوے والی ہا ہے، اس کو ذرا ہلکا یعنی کہ حلق کی سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے کلام کو جتنا خوبصورت اور جتنا تجوید کے ساتھ ادا کریں گے، خوبصورت آواز میں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوں گے، اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، لفظ اللہ کے کلام کو لمبا کریں گے، اور هو اللہ، ان دونوں ہاؤں کو ذرا باری ادا کریں گے، اور احدن کے اندر جو ہا ہے اس کو حلق کی سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس لام کے علاوہ کسی اور حرف کو لمبا کریں گے تو ہم غلطی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، اس میں بھی لفظ اللہ کے کلام کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کی وجہ سے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ لم یلد، اس کے اندر جو زیادہ تر غلطی پائی جاتی ہے وہ لم یلد، یا کو لمبا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ زبر والا حرف لمبا نہیں ہوتا، زبر والا حرف ایک صورت میں لمبا ہوتا ہے جب آگے الف خالی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا کے ساتھ الف خالی نہیں ہے بلکہ لام ہے، اگر الف خالی ہوتا پھر اس کو لمبا کرنا تھا، لم یلد۔ لمبا کرنے کی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، لم یلد۔ آگے چلتے ہیں۔ ولم یولد، لمبا اس یا کو کرنا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس حرف کے ساتھ واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو یا پھر پیش کے آگے واو ساکن ہو، تو اس واو ساکن والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یا واو ساکن والا حرف ہے، اس کو بھی لمبا کر کے ادا کریں گے۔ ولم یولد، دوسری غلطی، ولم یولد پڑھا جاتا ہے، میم کے نیچے زیر پڑھ دی جاتی ہے، حالانکہ میم تو ساکن ہے، ولم یولد۔ آگے چلتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تو ناظرین ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ غلطی اس آیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے، پڑھا جاتا ہے والامیہ۔ اب دیکھیں، والامیہ تو نہیں ہے، لام زبر میم، لم ہے، میم کے نیچے زیر نہیں ہے، زیر ہوتی تو پھر ہونا تھا والامیہ کلہ، ٹھیک ہے۔ اب لام کے ساتھ جو میم ہے وہ تو ساکن ہے، لام زبر میم لم ہوگا، ولم یکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلی غلطی، اس میں جو لام ہے نا، ولم یکن لاہ، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود دیکھ لیں، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی نہیں ہے، کھڑی زبر والا حرف لمبا ہوتا ہے، اور زبر والا حرف اس وقت لمبا ہوتا ہے جب زبر والے حرف کے ساتھ آگے الف خالی ہو، یہاں پر وہ بھی نہیں ہے، تو پھر لمبا کیوں کرنا ہے؟ غلطی ہے۔ اب دیکھیں، لام کے ساتھ جو ہا ہے نا، ہا کو لمبا کرنا ہے۔ اس مکمل آیت کے اندر صرف اور صرف اس ہا کو لمبا کرنا تھا، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے، لام کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو اس ہا کو لمبا کرنے کی وجہ موجود ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے، الٹے پیش والا حرف لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کیا بنے گا؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین ایک اور چیز ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ولم یکن، یہ جو کاف کے ساتھ نون ساکن ہے نا، قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے آگے لام آ جائے نا تو پھر نون ساکن سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ ادا نہیں ہوتا کلی طور پر، ٹھیک ہے، وہ بالکل ادا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں، ولم یکن لہ، لام کو لمبا نہیں کرنا، اگلی ہا کو لمبا کرنا ہے جس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تو ناظرین اس ہا کے علاوہ اس آیت کے اندر کوئی بھی حرف اگر ہم لمبا کریں گے تو غلطی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ولم، والامیہ نہیں پڑھنا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔